پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، دعا ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں الہی ہماری حاضری قبول فرما۔ آمین۔ جو بھی نیک جائز ارادہ لے کر آیا ہے یا آئے گا، مالک تمامی حضرات کے دلی نیک جائز ارادے پورے فرما۔ آمین۔ غالباً ربیع النور شریف کی آخری ڈیٹ ہے آج، سبحان اللہ۔ یعنی یہ آخری جمعہ مبارک ہے۔ جی۔ تو ذرا شان محبوبی کا ذکر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو محبوب آیا ہے، اللہ کو پیارا کتنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ یہ جو محبوب آیا ہے، اللہ اس کی مانتا کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اس کی مانتا کتنی ہے۔ بس دو جملے اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ عرض کر رہا تھا شان محبوبیت سبحان اللہ۔ اعلان کب کیا بلا؟ جب وحی کا نزول ایک بار رک گیا، مصلحت خدا بندی، کافروں نے تانا دیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا رب چھوڑ گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے نبی کو اس کا خدا چھوڑ گیا ہے۔ جب یہ تانا شروع ہوا نا تو لجپال نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی تھی سنیا ہوں تے غیر بھی تانے پہ مار دینے، ہوں تے بولیے غیر بھی تانے پہ مار دینے، مہربانی فرما۔ مالک بھی سن رہا تھا، مالک بھی سماعت فرما رہا تھا۔ فرمایا جبریل جی رب جلیل سدرہ چھوڑ میرے یار کی طرف جا، سبحان اللہ۔ پرواز میں آ، در مصطفیٰ پہ جا، میرا پیغام پہنچا۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ جبریل جی مولا سدرہ چھوڑ، سبحان اللہ۔ پرواز میں جا، سبحان در مصطفیٰ پہ پہنچ، سبحان اللہ۔ میرا پیغام پہنچا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے قلب نازوں کو تسلی دے۔ سبحان اللہ۔ مولا کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا انہوں نے تانا مارا ہے سبحان اللہ۔ کہ زہرا کے بابے کو اس کا رب چھوڑ گیا ہے، میرا پیغام لے جا۔ سورہ والضحیٰ لے کر جناب جبریل حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب جبریل کو دیکھا تو جو ہے نا بھائی، سبحان اللہ۔ جب جبریل کو دیکھا میرے محبوب کا والضحیٰ کا مکھڑا کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل کیسے آیا؟ سبحان اللہ۔ جملے پلے باندھنے والے محبوب غیروں نے دیا ہے تانا، غیروں نے بولیے دیا ہے تانا، تیرے یار کی طرف سے پیغام لے کے آیا، سبحان اللہ۔ تیرے مالک کا پیغام لے کے۔ جبریل کیا پیغام ہے؟ جلدی سنا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سبحان اللہ۔ سونیا تیرا رب کہہ رہا ہے محبوبہ تیرے مکھڑے کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، پھر سنو، والضحیٰ
واللیل اذا سجا، سنیا تیرا رب کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، مولا مالک فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ والضحیٰ، سنیا تیرے والضحیٰ کے مکھڑے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیری زلف عنبرین کی قسم ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ قسم بھی محبوب کی، نہ چھوڑنے کی ضمانت بھی شان محبوبی کو ملاحظہ تو کیجئے۔ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو بہت محبوب ہو، بولیے جو بہت محبوب ہو۔ قسم بھی اٹھائی محبوب کی، دنیا کو بتلا دیا گیا، دنیا والوں یہ کائنات بھی اسی کے لیے ہے، کائنات کا نظام بھی اسی محبوب کے لیے ہے۔ میں نے قسم اٹھائی ہے اس محبوب کی، بتلانا یہ چاہا ہے جو محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، جو قسمیں بھی اس کے چہرے انور کی اٹھاتا ہے، وہ محبوب کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا، حشر کے میدان میں بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ عزت کا تاج نبیوں ساروں کو ملے گا، پر جو عزت زہرا کے بابے کی ہوگی اس کی کائنات میں مثال بھی نہیں۔ بابو والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیرے چہرے انور کی قسم ہے، تیرے زلف عنبرین کی قسم ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر پچھلی گھڑی، بولیے نا، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی آئے دن بولیے نا تیرا مقام بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر بلند ہو رہا ہے، تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شان میں اضافہ تو ازل سے تھا، لیکن اس کا تعارف جو ہے نا، تعارف توجہ کرنا، اس شان کا جو تعارف ہے نا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو محبوب تیرا ذکر بڑھایا ہے ہم نے، عزت دی ہے ہم نے، شان دی ہے ہم نے، بزرگی دی ہے ہم نے، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ خود تو گھٹ جائیں گے، توجہ کرنا، خود تو گھٹ جائیں گے، گھٹانے والے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ گھٹانے والوں نے بڑی کوشش کی، تیل لگائے، خود گھٹ گئے، بولیے خود گھٹ گئے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہاں تک جب تسلی دے لی، اگلی آیت مبارکہ توجہ فرمانا، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب، میری طرف توجہ، تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، تیرا رب محبوب آپ کو اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تیرا رب آپ کو اتنا دے گا کہ کملی والے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ارے دنیا والوں، میری کوشش ہے اللہ راضی ہو جائے، اسی طرح ہم مسجد میں سارے آئے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، یہ آپ کی اور میری تمنا ہے۔ اس سے آگے جائیے، ولی اللہ کا بھی یہی خیال ہے، اللہ راضی ہو جائے، تابعین کا بھی یہی خیال ہے، اللہ راضی ہو، توجہ کرنا، اللہ راضی ہو جائے، صحابہ کا بھی یہی خیال ہے، یہی تمنا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ ارے اہل بیت کا بھی یہی خیال ہے، اللہ
ने जनाब अली असगर को हथियों पे उठा के कुर्बान करके मेरा हुसैन कह रहा है मौला तू राजी हो जा। कुर्बान करके जब जनाब अली अकबर का लाशा मुबारक उठाया और ये आसमान की तरफ नजर उठा के अर्ज की इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मकसद क्या कि मौला तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा। हर की तमन्ना यही है कि मौला तू राजी हो जा। लेकिन शान महबूबियत तो देखिए, रब की मर्जी ये है, हर की मर्जी है मौला तू राजी हो जा, मौला की मर्जी ये है कमली वाले तू राजी हो जा। हर की तमन्ना ये है, हर मखलूक की तमन्ना ये है, कोई जितने मर्जी आला मकाम पे फाइज है, हर कोई यही कह रहा है मौला तू राजी हो जा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए महबूब। मालिक की मर्जी ये है कि मेरे महबूब तू राजी हो जा। इतना देंगे किबला, इतना देंगे कि महबूब तू राजी हो जाएगा। अल्लाह फरमाते मेरा मकसद है मेरा महबूब राजी हो जाए, मेरा महबूब राजी हो जाए। आगे चलिए, किस तरह राजी करता है अल्लाह, अंदाज देखिए कुरान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज जारी है, क्या बोलिए, नमाज जारी, नमाज जारी है। ताना दिया यहूदियों ने, देखो भाई दीन नया लेकर आया है, किबले हमारे की तरफ मुंह करता है, अजीब बात नहीं है। ताना दिया, ताना तो फिर लोग देते हैं ना, हर बात में ताना। अगर किसी का कोई रंग काला हो लोग ताने देते हैं, किसी पे कोई ऐब निकल आए उसको लोग ताना देते हैं, नहीं देना चाहिए। खालिक की कायनात की बनाई हुई चीज को ताना देना नाशुक्री है, तकब्बुर है। अल्लाह नाराज होता है जब हम किसी को, बदे चेहरे वाले को, काले रंग वाले को जब हम ताना देते हैं ना तो अल्लाह नाराज होता है। फरमाता है मलाइका देखो ये मेरी बनाई हुई चीज पे एतराज कर रहा है, हालांकि इसको भी हुस्न हम नहीं दिया है ना, इसको भी हुस्न हम नहीं दिया है ना। अगर तू खालिक की बनाई हुई चीज पे इतराएगा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, खुदा की कसम तेरे हुस्न में बरकत पैदा होगी। क्या होगा बोलिए, तेरे हुस्न में अल्लाह बरकत पैदा करेगा, तू बरकत वाला हो जाएगा। अगर तू खुदा की बनाई हुई चीज पे इतराज करेगा, मुतकब्बिर मुतकब्बिर कहलाएगा। जब तू मुतकब्बिर हो गया तेरा सब कुछ जाया हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर कभी मौका मिला तो इस उन्वान पे चंद गुजारिशात आप दोस्तों के गोश गुजार करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था ताना, बाज़ औक़ात लोग ताना देते हैं, उसका हम कोई हल नहीं निकाल सकते, लेकिन शान महबूबी को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है। तवज्जो करना, शान महबूबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। मसलन एक बंदे का रंग काला है, वो दरे रसूल पे आ गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लजपाल महबूब, मदीने के ताजदार महबूब, रंग काला है, लोग ताने देते हैं, लोग ताने देते हैं, क्या करूं? लजपाल महबूब आपकी बारगाह में आया हो, करम फरमाइए। मेरे महबूब का दरियाए रहमत जोश में आया, इधर आ, बोलिए ना इधर आ।
محبوب نے وہ ہاتھ اٹھایا جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. سبحان اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم، لجپال نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، اس کے چہرے پہ لگایا. بولیے نا، اس کے چہرے پہ لگایا. جوں لگا جہاں جہاں چہرہ پھرتا گیا نور بکھرتا گیا. ایک ہوتا ہے نور، توجہ کرنا، ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے وہ نور جو دوسروں کو بھی نور کرتا ہے. میرا محبوب صرف نور ہی نہیں ہے، سراج منیرہ، یہ چمکا دینے والا چاند ہے. جو ید اللہ والا ہاتھ لگایا، توجہ، جو ید اللہ والا ہاتھ لگایا، محبوب خود بھی چمکدار نہیں تھا، غلام کو بھی چمکا دیا. بولیے، غلام کو بھی چمکا دیا. میرا خیال ہے جب اس نے آئینہ دیکھا ہوگا نا، بولیے، تو رو کر یہ کہا ہوگا، مہربانی سونیا مندیاں لیکن شان محبوبی میں یہ طاقت ہے. کوئی تانا مار کر تو دیکھے، غیر نے تانا مارا قرآن آ گیا. محبوب تیرے چہرے کی قسم، محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے. اللہ تیرا تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، محبوب تو راضی ہو جائے گا. تو راضی، یہی تو عطا ہے. ہاتھ میں کمال، آنکھ میں کمال، زبان میں کمال. تو یہ نہ سمجھنا کہ پہلی بار دے رہا ہے، شان تو پہلے سے دی ہوئی ہے، لیکن تعارف بڑھ رہا ہے. محبوب کا تعارف بڑھ رہا ہے، دنیا کو بتلایا جا رہا ہے یہ جو محبوب ہے نا، اس کو شان اب نہیں مل رہی. شان تو ازل سے ملی ہوئی ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، شان تو ازل سے ملی ہوئی ہے، لیکن اب اس شان کا تعارف کروایا جا رہا ہے. کیا کہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، محبوب راضی ہو جائے گا. کیسے؟ مثال دے رہی تھی، محبوب نماز پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لی. یہودیوں کا طعنہ یاد آ گیا. یہودیوں نے کہا دین نیا، قبلہ ہمارا وہی پرانا، بات کیا ہے؟ لجپال نبی نے آسمان کی طرف منہ کیا. کیا کیا بولیے؟ آسمان کی طرف چہرہ انور کیا، والضحا کا مکھڑا کیا. قدرت والا بھی سماعت کر رہا تھا، مالک کائنات بھی سماعت فرما رہا تھا. خالق فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. ابو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا
چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھانا. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھانا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب جدھر آپ کی مرضی ہوگی. محبوب جدھر آپ کی مرضی ہوگی، جدھر رخ والضحا مڑے گا، جس کو تو قبلہ بنائے گا وہی کعبہ بنے گا. جس طرف میرا محبوب منہ مبارک کرے گا، جس طرف والضحا کا مکھڑا ہو جائے گا، وہی قبلہ بنتا جائے گا. بولیے نا، وہی قبلہ بنتا جائے گا. نہیں من دے عقل دے تھوڑے، رب یار دی گل نہ موڑے. مزہ نہیں آیا. نہیں من دے عقل دے تھوڑے، رب یار دی گل نہ موڑے. رب یار دی گل نہ موڑے. قبلۃ ترضاہا، جدھر بھی آپ کا منہ ہو گیا، جدھر آپ کی مرضی ہوگی ہم قبلہ بنا دیں گے. نہیں من دے عقل دے تھوڑے، رب یار دی گل نہ موڑے. رب یار دی گل نہ موڑے. ایک چن فلک تو نسدا آوے، جدوں حکم سونا فرماوے. نالے کعبہ پھردا جاوے، جڑے پاسے مکھ جا موڑے. رب یار دی گل نہ موڑے. رب یار دی گل نہ موڑے. نہیں من دے عقل دے تھوڑے، رب یار دی گل نہ موڑے. رب یار دی گل نہ موڑے. جدھر تیرا منہ ہو جائے گا، بولیے نا، جدھر آپ کا رخ والضحا ہو جائے گا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ خود کہہ رہا ہے میرا بھی ایک کعبہ ہے. یہ بیت اللہ شریف یہ خود فرما رہا ہے میرا بھی ایک کعبہ ہے. پیارے بیت اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ زہرا کا بابا ہے. اسی لیے جب محبوب اس دنیا میں آئے تو اس نے سجدہ کیا اماں آمنہ کے گھر کی طرف. بابا پوچھتا ہے پیارے بیت اللہ، زید بکر جن و انس کائنات کی ہر چیز تیری طرف منہ کر کے سجدہ کرتی ہے، تو کس کو کر رہا ہے؟ فرمایا اس کو کر رہا ہوں جو مجھے بتوں سے پاک کرنے آیا ہے. بولیے نا، جو مجھے بتوں سے پاک کرنے آیا. یہی وجہ ہے پھر محبوب مانگتا جاتا ہے، خالق دیتا جاتا. بولیے نا، میرا پھر جی چاہ رہا. نہیں من دے عقل دے تھوڑے، رب یار دی گل نہ موڑے. رب یار دی گل نہ موڑے. ایک چن فلک تو نسدا آوے، جدوں حکم سونا فرماوے. نالے کعبہ
چکر میں ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا. سبحان اللہ. زید بکر ہر چیز، چرند پرند جمادات نباتات حیوانات کائنات کی ہر چیز اسی تمنا میں ہے، اسی سوچ میں ہے، اسی فکر میں ہے مولا تو راضی ہو جا. لیکن مالک ہو کے وہ چاہتا ہے محبوب تو راضی ہو جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. اچھا بتلاؤ، شان محبوبی بخاری شریف سے سناؤں. سبحان اللہ. کسی کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے ہائے گا؟ ہائے. سبحان اللہ. فیصلہ تو ادھر ہونا ہے نا. لیکن عطائے مصطفیٰ دیکھیے. سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ جبال بھی تشریف فرمائے. سبحان اللہ. خدا را یہ حدیث دل کے کانوں سے سننا ہے. سبحان اللہ. ابو موسیٰ اشعری کو محبوب فرماتے ہیں باغ میں نہ چلے. سبحان اللہ. ہم سب کہتے ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری باغ میں نہ چلیں. سبحان اللہ. وہ باغ کی چار دیواری تھی، اس کا دروازہ بھی لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. سرکار اندر داخل ہو گئے. جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ لجپال نبی فرمانے لگے ابو موسیٰ میں یہاں تشریف فرما ہوں، جو آئے سبحان اللہ. جو آئے دروازہ کھٹکھٹائے اس کو جنت کی بشارت بھی دینی ہے، آنے کی اجازت بھی دینی ہے. آنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، گناہگار بھی ہو سکتا ہے، بدکار بھی ہو سکتا ہے. شان محبوبی دیکھیے، جو آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو آنے والے کا مقدر ہے نا، کون آئے؟ جو آئے اسے آنے کی بھی اجازت دینی ہے اور جنت کی بشارت بھی دینی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سوچ رہے تھے کاش کہ آج سارے آ جائیں، آج سارے آ جائیں. پر لمحہ تھوڑا سا گزرا، دستک ہوئی، میرے دل نے اس کا استقبال کیا. آنے والے تیرے آنے پہ قربان. تو جو بھی ہے، تو جو بھی ہے رنگا گیا. تو جو بھی ہے رنگ دیا گیا. دروازہ کھولا، جوں کھولا سامنے صدیق اکبر تھے. بولیے نا. جو دروازہ کھولا سامنے کون تھے؟ پیارے صدیق اکبر تھے. ابو موسیٰ اشعری علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم جب میں نے پیارے صدیق کو دیکھا میرا چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا صدیق تجھے جنت کی بھی بشارت ہو، آنے کی بھی اجازت ہے. شان محبوبی بتلا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا، میں مسکرایا، پھر کوئی باغوں والا آیا، میں مسکرایا، کوئی باغوں والا پھر آیا. میں نے دروازہ کھولا، عمر بن خطاب تھے. بولیے بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. آنے والا کون ہے؟ فرمایا پیارے عمر تجھے جنت کی بشارت بھی ہو، آنے کی اجازت بھی ہے. اب میں محبوب کو دیکھ رہا ہوں، محبوب کی نگاہ رحمت میرے پہ پڑ رہی ہے. اچانک پھر دستک ہوئی، محبوب میری طرف دیکھ کے مسکرائے، میں محبوب کی طرف دیکھ کے مسکرایا. محبوب کا یعنی اشارہ بھی یہی تھا، میری بھی سوچ یہی تھی. پھر کوئی جنتی آیا، پھر کوئی جنتی آیا. فرمایا کھول دروازہ یار، کھول، یہاں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے اپنے خزانے کی چابیاں ہمیں عطا کی ہے. جنت خدا کی ہے، مصطفیٰ کو فرمایا ہے تقسیم تو نے کرنی ہے. جس کو جتنا رقبہ الاٹ کرنا ہے،
جس کو جو مال دینا بولیے نا سبحان اللہ محبوب ہم نے یہ خزانے کی چابیاں تیرے ہاتھ میں رکھ دی، دروازہ کھولا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرا عثمان آیا۔ کون آیا بولیے؟ پیارا عثمان آیا، فرمایا تجھے جنت کی بھی بشارت ہو، سبحان اللہ آنے کی اجازت بھی ہے، بولیے نا آنے کی، بولیے آنے کی اجازت بھی ہے۔ مولوی صاحب سے پوچھئے کہیں وحی آئی تھی کہ ان تینوں کو جنت کی بشارت دینی ہے؟ نہیں، محبوب بانٹ رہا ہے۔ یا پھر بعد میں کوئی اعتراض آیا ہو، محبوب یہ کیا کر دیا، ابھی اعمال تو تلے نہیں، اعمال تو تلے نہیں، نیکیاں تلی نہیں، نیکیوں بدیوں کی وانٹ کی نہیں گئی، جنت کیسے دے دی؟ محبوب دیتا جا رہا ہے، رب مسکراتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ محبوب دیتا جا رہا ہے، رب مسکرا رہا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ ہم بھی عرضی پیش نہ کریں، سبحان اللہ انے رملے کملے سے ہی، گناہگار سے ہی، بدکار سے ہی، مگر غلام تو اس محبوب کے نا۔ سبحان اللہ عرضی پیش کریں، سبحان اللہ سم کو جیوے کنا چھڑوے تو سم بلیاں دے ہتھ لجوے، تو سم بلیاں دے ہتھ لجوے، سم کو جیوے کنا چھڑوے تو سم بلیاں دے ہتھ لجوے۔ سبحان اللہ جو تو میرے طرح گناہگار ہے وہ تو پڑھ لے، جو بھائی جنتی بیٹھا ہے وہ بے شک نہ پڑھے۔ ساموں کو جیوے کنا چھڑوے تو سنبھلیاں دے ہتھ، تو سنبھلیاں دے ہتھ لجوے، ساموں کو جیوے کنا چھڑوے تو سنبھلیاں، مزہ نہیں آیا، تو سنبھلیاں دے ہتھ لجوے، سانو تہاڈی ذات تے مانے، قربان تساں تو ساڈی جان ہے، تہاڈا مکھ جیویں قرآن ہے، تہاڈا مکھ جیویں قرآن ہے، تہاڈی دید کراں رج رج وے، تساں بھلیاں دے ہتھ، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے۔ یہ محبوب کی عطا ہے، دیتا جو ہے، رب پوچھتا نہیں لیکن اس کی قدرت مسکرا رہی ہے۔ سبحان اللہ یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنانے والا ہوں نا، سبحان اللہ تبری شریف کی ہے، تبرانی شریف۔ اس کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ سبحان اللہ حسنین کا بابا۔ بولیے کون؟ پیارے حسنین کا بابا۔ سبحان اللہ اچھا حدیثیں ساری پیاری ہیں، سبحان اللہ پر جو روایت میرے حیدر قرار کی ہے وہ میرے حیدر قرار کے نام کی طرح وہ حدیث بھی جلالی ہے، سبحان اللہ وہ حدیث بھی جلالی ہے۔ سبحان اللہ حیدری غور سے سنیں، سبحان اللہ حیدری غور سے سنیں۔ حیدر قرار فرماتے ہیں سائل آ گیا، پھر محبوب نے دیکھا دریا رحمت جوش میں آ گیا، سبحان اللہ فرمایا مانگ۔ سائل سے کیا فرمایا؟ مانگ۔ کوئی حد نہیں رکھی کہ اتنا مانگ اتنا نہ مانگ، اتنا دے سکتا ہوں اتنا نہیں دے سکتا، نہیں، فرمایا مانگ۔ حیدر قرار فرماتے ہیں میں نے جب سنا میرا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا، سبحان میں اللہ نے کہا اس کے باغ جاگ گئے۔ سبحان اللہ جنت ہی مانگے گا نا، جنت آج اس کا مقدر بن گئی، پر حیدر قرار فرماتے ہیں بندہ سیانا نہیں تھا،
سبحان اللہ بندہ عقل مند نہیں تھا، کہنے لگا حضور سواری دے دیں، سبحان اللہ سفر کرنا ہے سواری دے دیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نا جوش آ رہا تھا، میں خون کھول رہا تھا، یہ کیا کر رہا ہے، سواری دے دے۔ سبحان پھر محبوب نے فرمایا دی، اور مانگ، سبحان اللہ اور مانگ۔ وہ کہنے لگا حضور رستے کا خرچہ بھی دے دے۔ میرے حضرت کرام فرماتے ہیں مجھے غصہ آ رہا تھا، یہ کر کیا رہا ہے، سبحان اللہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اس سے تو بنی اسرائیل کی عورت وہ بڑی سیانی تھی، عقل مند تھی۔ کیسے؟ جب فرعون سے بھاگے نا موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل، جناب موسیٰ علیہ السلام قیادت فرما رہے تھے، جب دریا نے رستہ دے دیا، درمیان میں پہنچے، سواریاں آگے نہیں جا رہی، جن سواریوں پہ تشریف فرما تھے جناب موسیٰ کلیم اللہ، وہ سواریاں آگے نہیں جا رہی۔ آواز آئی، عرض کی مالک کائنات یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، سواریاں آگے کیوں نہیں جا رہی؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کا تربت انور پڑا ہے، دست خاکی پڑا ہے، اس کو ساتھ لے لو، سبحان اللہ پھر آپ کی سواریاں نکل جائیں گی۔ توجہ، سواریاں نکل جائیں گی۔ مولا یہ تو ہمیں علم نہیں، فرمایا ڈھونڈنا آپ نہیں ہے، سبحان اللہ قدرت فرماتی ہے ڈھونڈنا آپ پیارے کلیم اللہ آپ نہیں ہے۔ پوچھا جو بڑ وڈیرے تھے، بزرگ بندے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا، ہاں ایک مائی ہے جو ہم سب سے عمر میں بڑی ہے، وہ ضرور جانتی ہے۔ اللہ کا کلیم اس کے پاس آ گیا، کہنے لگے اماں پیاری اماں، بات یہ ہے ہماری سواریاں آگے جا نہیں رہی، فرعون بھی پیچھے آنے والا ہے، سب کی جانوں کو خطرہ ہے، مہربانی فرمائیے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا جسد خاکی کہاں پڑا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کا جسد خاکی کہاں پڑا ہے؟ فرمایا جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں، جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں، اماں میں اللہ کا نبی ہوں، میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں بتائے گی۔ کلیم اللہ آپ کے جوڑے میرے سر کے تاج، لیکن کچھ لگے گا، توجہ ہے کچھ لگے گا نہیں، اماں مانگ تو صحیح، کیا مانگتی ہے، مانگ تو صحیح، کیا مانگتی ہے جلدی بتلا۔ کچھ نہیں مانگتی، نہ کوٹھیاں مانگتی ہوں، نہ بنگلے مانگتی ہوں، نہ گاڑیاں مانگتی ہوں، نہ جگیریں مانگتی، اماں مانگتی کیا ہے، نہیں اماں کیا مانگتی ہے، پیارے کلیم اللہ مانگتی ہوں جنت میں تیرا ساتھ چاہتی ہوں۔ کیا چاہتی ہوں؟ جنت میں تیرا ساتھ چاہتی ہوں۔ قدرت مالک کائنات نے فوراً جناب جبریل امین کو بھیجا، اللہ نے فرمایا پیارے کلیم اس عورت کی پسند پہ مجھے ناز، اس عورت کی پسند پہ مجھے ناز، اس سے وعدہ کر لے جہاں کلیم اللہ ہوگا ساتھ والا محل اس اماں کا ہوگا۔ تو یہی تمنا میرے نبی کے صحابہ کی بھی تھی، یا رسول اللہ ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، کون سی جس میں آپ تشریف فرما نہیں ہیں، وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس میں آپ نہیں ہیں۔ مالک کائنات خالق کائنات نے فرمایا محبوب کے غلاموں تمہیں چاہیے کیا؟ نبی کے غلام عرض کرتے ہیں جہاں لج پالو، جہاں بددعا کے مکھڑے والا ہو، جہاں
واللیل کی زلفوں والا ہو، ہمیں وہ جنت چاہیے۔ تو لہذا غلام کیا کہتے ہیں؟ نبی کے پسندیدہ غلام، سمجھدار غلام، باشعور غلام کیا کہتے تھے؟ آپ سے مانگا آپ کو، آپ سے مانگا آپ کو، نہ مانگا اور کچھ، ہر کوئی مانگتا ہے اپنی ضرورت دیکھ کر۔ میں وہ بندہ سمجھدار نہیں تھا، دنیا مانگ رہا تھا، بولیے نا پیارے علی آپ کی کیا تمنا ہے؟ فرمایا آپ سے مانگا آپ کو، نہ مانگا کچھ اور، ہر کوئی مانگتا ہے اپنی ضرورت دیکھ کر۔ فرمایا ہماری ضرورت تو بددعا کے مکھڑے والا ہے، ہماری ضرورت تو واللیل کی زلفوں والا ہے، یاسین کے سہرے